حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بے انتہا دلچسپ اور رکت امیز ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت خود ہی بیان فرمایا جب بوڑھے اور بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں جس زمانے میں شرکت تبوک سے پیچھے رہ گیا، اس وقت میں انتہائی خوشحالی میں تھا۔ اس سے پہلے 2 سواریاں میرے پاس کبھی جمع نہیں ہوئی تھیں، اور اس جنگ میں تو 200 سواریاں بھی میں نے خرید رکھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تو عام طور پر اس خبر کو پھیلنے نہ دیتے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو بڑی سخت گرمی کا زمانہ تھا، دور دراز اور جنگلوں کا سفر درپیش تھا، اور کثیر التعداد دشمن سے سامنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امور میں مسلمانوں کو آزاد کر رکھا تھا کہ جس طرح چاہیں دشمن کے مقابلے کی تیاری کر لیں، اور اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا تھا، اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کثیر تعداد میں تھے کہ ان کا اندراج رجسٹر پر نہ ہو سکتا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی غیر حاضری کا حضرت کو علم ہو سکتا تھا، بلکہ گمان تھا کہ کثرت لشکر کی وجہ سے غائب رہنے والے کا حضرت کو علم بھی نہ ہو سکے گا، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی علم نہ ہو جائے۔ یہ لڑائی جس وقت ہوئی وہ زمانہ پھلوں کے پکنے کا تھا، سایہ گستری، بار آوری اور خنکی کا موسم تھا۔ ایسے زمانے میں میری طبیعت آرام طلبی اور راحت گیری کی وجہ سے بہت مائل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دی۔ میں صبح اٹھ کر جہاد کی تیاری کے لیے باہر نکلتا، لیکن خالی واپس ہوتا۔ تیاری اور اسباب سفر کی خریداری وغیرہ کچھ نہ کرتا۔ دل بہلا لیتا کہ جب میں چاہوں گا دم بھر میں تیاری کر لوں گا۔ دن گزرتے چلے گئے، لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لیں، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ 1-2 دن بعد تیاری کر کے میں بھی مل جاؤں گا۔ اس عرصے میں مسلمانوں کا لشکر بہت دور جا چکا تھا۔ تیاری کے لیے باہر نکلا، لیکن پھر بغیر تیاری کے واپس آ گیا، حتیٰ کہ ہر روز یہی ہوتا رہا۔ دن نکل گئے، لشکر تبوک پہنچ گیا۔ اب میں نے کوچ کا ارادہ کر لیا کہ جلدی سے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ کاش اب بھی کوچ کر جاتا، لیکن آخر کار یہ بھی نہ ہو سکا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد جب کبھی میں بازار میں نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا کہ جو مسلمان نظر آتا ہے اس پر یا تو نفاق کی پٹکار نظر آتی ہے، یا ایسے مسلمان دکھائی دیتے ہیں جو واقعی خدا کی طرف سے معذور لنگڑے لولے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہنچ چکے تو مجھے یاد فرمایا اور پوچھا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہا ہے؟ تو بنی سلم کے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو خوش عیشی اور آرام طلبی نے مدینے میں ہی روک لیا ہے۔ تو اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے غلط خیال قائم کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں تو بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لانے لگے تو میں سخت پریشان تھا کہ اب کیا کروں۔ میں غلط حیلے سوچنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عتاب سے محفوظ رہ سکوں۔ چنانچہ ہر ایک سے رائے لینے لگا، اور جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو اب غلط سوچ و بچار سے دستبردار ہو گیا۔ اب میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ میں کسی طرح بھی نہیں بچ سکتا، چنانچہ میں نے سچ سچ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس کی۔ اب جنگ میں شریک نہ ہونے والے آ کر عذر و معذرت کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر ان کی باتیں قبول کیے جا رہے تھے اور ان کی کوتاہیوں کے لیے طلب مغفرت کر رہے تھے۔ میری باری آئی تو
میں نے آ کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں آؤ۔ میں سامنے جا بیٹھا۔ مجھ سے فرمایا، تم کیوں رکے رہے؟ کیا تم نے تیاری جہاد کے لیے خریداری نہیں کر لی تھی؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور سے بات کرتا تو صاف صاف بری ہو جاتا، کیونکہ مجھے بحث و تکرار اور معذرت کرنا خوب آتا ہے، لیکن خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس وقت تو جھوٹی بات بنا کر میں آپ کو راضی کر لوں گا، لیکن بہت جلدی اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں نے سچ سچ کہہ دیا تو حسین عاقبت کی مجھے خدا کی طرف سے امید ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم میں کوئی معقول عزم نہیں رکھتا تھا، میرے پاس عدم شرکت جنگ کا در حقیقت کوئی حیلہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ تو سچ کہتا ہے، اچھا تم اب چلے جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ بنی سلمہ کی بھی لوگ میرے ساتھ اٹھے اور ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے، خدا کی قسم ہم نے تمہیں پہلے خطا کرتے نہیں دیکھا ہے۔ دوسرے لوگوں نے جیسے عذرات پیش کر دیے، تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ بھی عذر نہیں کیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے لیے جیسے استغفار کیا تھا، تمہارے لیے بھی حضرت کا یہ استغفار کافی ہوتا۔ غرض کے لوگوں نے اس بات پر اس قدر زور دیا کہ میں نے ایک بار ارادہ کر لیا کہ پھر واپس جاؤں اور کوئی عذر پیش کر دوں۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ میری طرح کیا کسی اور کی بھی صورتحال ایسی ہے؟ کہا، ہاں تمہاری طرح کے دو آدمی ہیں جنہوں نے سچ سچ کہہ دیا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ کہا گیا، مرارہ بن الربیع العامری اور حلال بن المطیع الواقفی۔ کہا گیا، یہ دونوں مرد صالح ہیں، بدر میں شریک تھے۔ اب میرے سامنے ان کا نقش قدم تھا، اس لیے میں دوبارہ حضرت کے پاس نہ گیا۔ اب معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تینوں سے سلام کلام کرنے سے لوگوں کو منامنت کر دی ہے اور لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ہم سے ایسے بدلے لیے گئے کہ زمین پر رہنا ہمیں بوجھ معلوم ہونے لگا۔ ہم پر اس طرح کے تعلقات کی 50 دن گزر گئے۔ ان دونوں نے تو منہ چھپا کر خانہ نشینی ہی اختیار کر لی، روتے پیٹتے رہتے تھے، ذرا سی سخت مزاج تھے، قوت برداشت تھی، جا کر جماعت کے ساتھ برابر نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رہتے، میں سلام کرتا اور دیکھتا کہ جواب سلام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ ہلتے ہیں کہ نہیں، پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھ لیتا۔ کنکیوں سے آپ کو دیکھتا، میں نماز پڑھنے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا تو نظر پھیر لیتے۔ جب اس بائیکاٹ کی مدت لمبی ہوتی گئی تو میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کی دیوار پھاند کر ان کے ہاں گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے، میں انہیں بہت چاہتا تھا۔ سلام کیا، باخدا انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، اے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں خدا کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ میں خدا کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں؟ وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے خدا کی قسم دے کر بات کی، پھر کچھ نہ بولے۔ میں نے پھر قسم دی، پھر بھی کچھ نہ کہا، لیکن انجان پن سے بولے، خدا اور رسول خدا کو علم ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، پھر دیوار پھاند کر واپس ہو گیا۔ ایک دن بازار مدینہ میں گھوم رہا تھا کہ شام کا ایک قطبی جو مدینے کے بازار میں کھانے کی کچھ چیزیں بیچ رہا تھا، لوگوں سے کہنے لگا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی پتہ دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ وہ میرے پاس آیا اور شاہ غسان کا ایک مکتوب میرے حوالے کیا۔ چونکہ میں پڑھا لکھا تھا، اس خط کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر سختی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں کوئی معمولی آدمی تو نہیں بنایا ہے، تم کوئی گرے پڑے تو نہیں ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں نوازیں گے۔ میں نے یہ پڑھ کر کہا، میرے اللہ، یہ تو نئی مصیبت آ پڑی۔ میں نے اس مکتوب کو آگ میں جھونک دیا، اور جب 50 میں سے 40 دن گزر گئے تو
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی عورت سے علیحدہ رہو۔ میں نے پوچھا کیا حکم ہے؟ طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، صرف الگ رہو، قربت نہ کرنا۔ کہا کہ دوسرے دنوں کے بارے میں بھی کوئی حکم ہوا ہے؟ چنانچہ میں نے اپنی عورت سے کہہ دیا کہ میں کہ چلی جاؤ حتیٰ کہ خدا کا کوئی اور حکم پہنچے۔ حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حلال ایک شیخ ضعیف ہے، اس کی خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں۔ اگر میں ان کی خدمت میں لگی رہوں تو آپ نامنظور تو نہ کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، لیکن وہ تم سے قربت نہ کرے۔ کہنے لگی، اس غریب کو تو ہلنا جلنا مشکل ہو گیا ہے، آپ کی ناراضگی کے دن سے آج تک لگاتار روتا رہتا ہے۔ میرے گھر والوں میں سے ایک نے کہا کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیوی سے خدمت لینے کی اجازت حاصل کر لو، جیسا کہ حلال کو اجازت مل گئی۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، میں اس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست نہ کروں گا، نہ معلوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائیں۔ میں نوجوان آدمی ہوں، مجھے کسی سے خدمت لینے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم نے مزید 10 دن گزارے اور لوگوں کی اس قطع تعلق کو 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن کی صبح اپنے گھر کی چھت پر صبح کی نماز پڑھ کر میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے کہ یعنی میری جان مجھ پر بھاری معلوم ہو رہی تھی، یہ وسیع دنیا مجھے تنگ محسوس ہو رہی تھی۔ سلح پہاڑی پر ایک پکارنے والے کی آواز میرے کان میں پڑی کہ وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا کہ اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک، خوش ہو جا۔ یہ سنتے ہی سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی۔ مصیبت کا زمانہ گزر گیا۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دوڑے۔ ان دونوں حضرات کے پاس بھی گئے اور میرے پاس بھی ایک سوار تیز گھوڑا دوڑتا ہوا آیا، لیکن پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے والا زیادہ کامیاب رہا کہ جلد سے جلد مجھے خبر مل گئی، کیونکہ گھوڑے کی رفتار سے آواز تیز تھی۔ چنانچہ جب وہ شخص مجھ سے ملا جس کی آواز میں نے سنی تھی تو اس خوشخبری دینے کے صلے میں اپنے کپڑے اتار کر میں نے اسے پہنا دیے۔ باخدا میرے پاس اس وقت دوسرا جوڑا نہیں تھا، میں نے اپنے لیے مستعار کپڑے لے کر پہن لیے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کے ارادے سے نکلا۔ لوگ مجھے راہ میں جوک دک جوک ملتے اور مبارکباد دیتے جاتے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتی ہی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ پڑے، مجھ سے مصافحہ کر کے مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے کسی نے ان کے سوا یہ اقدام نہیں کیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خلوص کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، کہنے لگے خوش ہو جاؤ، جب سے تم پیدا ہوئے ہو ایسی خوشی کا دن تم پر نہ آیا ہوگا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمانے لگے خدا کی طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھتا تھا، گویا چاند کا ٹکڑا ہے، اور آپ کی خوشنودی آپ کی چہرے سے بظاہر ظاہر ہو جاتی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قبولیت توبہ کی یہ برکت نہ ہونی چاہیے کہ میں اپنا سارا مال اور متاع خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں لوٹا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ایسا نہیں کہو، بلکہ ایسا کرو کہ کچھ رکھ لو اور کچھ صدقہ کر دو، یہی بہتر صورت ہے۔ میں نے کہا، خیبر سے جو حوصلہ مجھے ملا تھا اور میں نے اپنے لیے رکھ لیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچائی کی برکتوں کے سبب اللہ نے مجھے نجات بخشی۔ خدا کی قسم، میں نے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات کوئی کا ذکر کیا پھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ آئندہ بھی کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی
سچ بولنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ عزیز دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔